بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سچ کی جستجو میں خوش آمدید۔ کیا آپ جانتے ہیں دنیا کے امیر ترین خاندان جن کے دم سے یہ دنیا چلتی ہے، یہ خاندان کس طرح اپنی دولت اور سیاسی طاقت کو دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ اور کیا یہ خاندان بھی ایلومیناٹی کا حصہ ہیں اور شیطان کے پجاری ہیں؟ جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ اس لسٹ میں پہلا جو خاندان ہے وہ ہے روتھسچائلڈ فیملی۔ اس یہودی خاندان کے ٹوٹل اثاثوں کی مالیت ہے $350 بلین۔ اس خاندان کے لیے جنگ و جدل تباہی اور بربادی کا نام نہیں بلکہ ایک بزنس کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس خاندان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ ہمیشہ جنگیں کرواتا تھا اور اس کا موٹو ہے وار از بزنس۔ اس امپائر کی بنیاد میئر ایمشل روتھسچائلڈ نے جرمنی میں ایک بینک کے قیام سے رکھی۔ اس کے یکے بعد دیگرے یورپ کے 5 فائنینشیل سینٹرز جس میں لندن، پیرس، آسٹریا کا شہر ویانا اور اٹلی کا شہر نیپلز شامل ہے، وہاں بینکوں کا قیام کیا اور پورے یورپ کی معیشت پر اپنے پنجے گاڑ دیے۔ اور اس دوران جو بھی جنگیں ہوئیں اس خاندان نے ان کو فائنینشلی سپورٹ کیا۔ اسی طرح برازیل کی پرتگال سے آزادی کے لیے $2 ملین بھی اسی خاندان نے ادا کیے۔ اس کے عوض برازیل نے بہت سے خفیہ مشنز اس خاندان کے لیے سر انجام دیے۔ یہ ایک یہودی خاندان ہے اور اس کے زیادہ تر لوگ زائونزم سے تعلق رکھتے ہیں اور کہا جاتا ہے اسرائیل کی بنیاد میں بھی اس خاندان کا سب سے اہم کردار ہے۔ اس خاندان کی ایک روایت یہ بھی ہے یہ خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے تاکہ ان کے راز محفوظ رہیں۔ اس لسٹ میں دوسرا نام ہے جے پی مورگن فیملی۔ اس عیسائی خاندان کے کل اثاثوں کی مالیت ہے $2.68 ٹریلین۔ اس خاندان کی بنیاد 1854 میں مورگن بینکنگ کے ذریعے رکھی گئی۔ 1893 کے دی گریٹ ڈپریشن کے دوران جب امریکہ کی معیشت بری طرح متاثر ہوئی اور ریزرو بینک کے پاس سونے کے ذخائر ختم ہو گئے تو اسی خاندان نے آگے بڑھ کر اپنے تمام سونے کے ذخائر ریزرو بینک کو پیش کیے اور اس طرح امریکہ کی معیشت کو سنبھالا دیا۔ لیکن اسی سونے کے ذریعے اس خاندان نے بعد میں ڈالر کے ریٹ کو کنٹرول کیا اور اسی کنٹرول کی وجہ سے اس نے پورے امریکہ کی معیشت کو اپنے قابو میں کر لیا اور اتنی ترقی کی کہ 1901 میں ان کے اسٹیل کے کاروبار دنیا کی پہلی کمپنی بن گئی جنہوں نے $1 بلین کا منافع کمایا۔ اس خاندان کو دا گریڈیسٹ فیملی بھی کہا جاتا ہے اور یہ خاندان مختلف سیاسی پارٹیوں اور سیاستدانوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس لسٹ میں تیسرے نمبر پر خاندان ہے رائل فیملی آف انگلینڈ۔ یہ خاندان اثاثوں کی وجہ سے اتنا طاقتور نہیں ہے جتنا سیاسی اثر و رسوخ کی وجہ سے ہے۔ اس خاندان کی سیاسی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ انگلینڈ میں آج بھی کوئی قانون ان کی مرضی کے بغیر پاس نہیں ہو سکتا۔ اس خاندان کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کسی بھی وقت کسی بھی ملک کے خلاف جنگ کا اعلان کر سکتے ہیں، جیسا کہ کنگ جارج 6 نے 1939 میں جرمنی کے خلاف جنگ کا اعلان کر کے کیا۔ اس خاندان پر کوئی بھی قانون لاگو نہیں ہوتا اور یہ خاندان پوری دنیا میں بغیر کسی ویزے اور پاسپورٹ کے سفر کر سکتے ہیں۔ اس خاندان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ ایلومیناٹی کا حصہ اور شیطان کے پجاری ہیں۔ چوتھے نمبر پر ہے دی راکی فیلر فیملی۔ اس خاندان کی بنیاد جان ڈی راکی فیلر نے 20ویں صدی کے ابتداء میں پیٹرولیم انڈسٹری کی بنیاد رکھ کے کی۔ اس خاندان نے پیٹرولیم انڈسٹری میں اتنی ترقی کی کہ ایک ٹائم دنیا کے 90% آئل ریزروز پر ان کا کنٹرول تھا اور اس طرح یہ پوری دنیا کی معیشت کو کنٹرول کرتا تھا۔ اس خاندان کی آئل ریزرو پر مونوپلی سے پوری دنیا اور بالخصوص امریکہ کی معیشت اتنی زیادہ متاثر ہو رہی تھی کہ امریکن سپریم کورٹ کو دخل دینا پڑا اور اس کمپنی کو 34 چھوٹی کمپنیوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ ورلڈ ٹریڈ سینٹرز کی بنیاد بھی اسی خاندان نے رکھی اور اس کی تباہی کے بعد دنیا کی تباہی کا سبب یہ خاندان کیسے بنا یہ تو آپ کے سامنے ہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح چند خاندان پوری دنیا کی معیشت کو کنٹرول کرتے ہیں اور اسی سرمایہ دارانہ نظام کی وجہ سے دنیا کی 60% آبادی غربت کی لائن سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس نظام کی تباہ کاریوں سے بچائے، آمین۔
اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔